السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قطر آپ سے مخاطب ہے. سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے نئے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کو ان کی استعیناتی پر مبارکباد دی ہے. افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطری مدد و حمایت کو عالمی برادری کی طرف سے سراہا جا رہا ہے اور مدنی امداد الخرطوم پہنچا دی گئی ہے. میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 120,000 سے زیادہ ہو گئی ہے اور ایران نے واشنگٹن کو اس پر مزید پابندیاں لگانے پر متنبہ کیا ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے نئے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کے نام ان کی استعیناتی پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. قطر کی سیاسی اور انسانی کوششوں کے ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے بھی مختلف سطحوں پر قطری کوششیں جاری ہیں. اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اسپورٹس کو پائیدار ترقی کے مقاصد کی قومی حکمت عملیوں میں بنیادی اہمیت حاصل ہے اور اس کے ذریعے انتہا پسندی اور دہشت گردی کی روک تھام اور ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. وہ قطر، چین اور جنوبی کوریا کی مدد سے قائم کیے گئے ایک بین الاقوامی پروگرام کے ضمن میں اسپورٹس کے ذریعے پرتشدد انتہا پسندی سے بچاؤ کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں تقریر کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ قطر کو سن 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی پر فخر ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ورلڈ کپ مشرق وسطی اور عرب دنیا میں منعقد کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ موندیال انتہا پسندی اور تعصب سے دور قطر اور اس علاقے کے لیے سماجی ترقی اور اگلی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل کی تعمیر کا ایک موقع ثابت ہوگا. دہشت گردی کی روک تھام کی بنیاد پر ہی اس کے متوازی ایک سیاسی عمل بھی درکار ہوتا ہے تاکہ استحکام اور اسٹیبلٹی قائم ہو سکے. قطر افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے اور انہی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دوحہ میں افغان مذاکرات کرائے جا رہے ہیں اور دوحہ ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے. بین الاقوامی سلامتی کونسل اور عالمی برادری نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات کے راہ میں ان کے آڑے آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کو ہٹانے کی کوششیں کرتا آ رہا ہے. قطر کی سیاسی کوششوں کے بعد اب اس کی انسانی کوششوں سے متعلق ایک خبر جس کا تعلق سوڈانی بھائیوں کی مدد سے ہے. قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سوڈان تم سلامت رہو مہم کے تحت قطر ایئر ویز کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ اور اس کے تعاون سے وہاں سیلابوں سے متاثر ہونے والوں میں 100 ٹن غذائی اشیاء اور طبی امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے اور قطر ایئر ویز کا ایک طیارہ یہ امداد لے کر الخرطوم کے ہوائی اڈے پر پہنچا تھا. وزارت صحت عامہ نے مریضوں کی سلامتی کے 6 ہفتے کی تقریبات کے اختتام پر ایک علمی اور سائنسی کانفرنس کا انعقاد کیا. وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے اس موقع پر کہا کہ قطر میں مسلسل 6 مرتبہ مریضوں کی سلامتی کا ہفتہ منایا جانا اس امر کی علامت اور واضح ثبوت ہے کہ قطر یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو اعلیٰ معیار کی
پرامن سرپرستی فراہم کر رہا ہے۔ دنیا اثنا وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 229 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 267 بیمار اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 120,089 ہو گئی ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران حکومت کی جانب سے نجی شعبے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کی طرف سے قابل قدر اور قیمتی قرار دیا گیا ہے۔ قطری تاجروں کی اس ایسوسی ایشن کے بورڈ آف مینجمنٹ کے 32ویں اجلاس میں مالیاتی اور اقتصادی حوصلہ افزائی کے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے۔ اس ایسوسی ایشن نے پرائیویٹ سیکٹر کو درپیش مشکلات اور رکاوٹوں سے متعلق قائم کی گئی کمیٹی کی کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے قائم کی گئی اس کمیٹی کے قیام کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ دونوں سیکٹرز اور شعبوں کے درمیان شراکت داری اور پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہے اور اسی طرح ملک میں اقتصادی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ عالمی سطح پر لگتا یہ ہے کہ کورونا وائرس پر قابو پانا اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ خاص طور پر ان خبروں کے بعد تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ یورپ کے متعدد ملکوں میں جیسے ہی پابندیاں نرم کی گئیں تو یہ وائرس اور بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ جرمنی میں گزشتہ اپریل کے بعد سے اب کورونا وائرس کے متاثرین کی روزانہ کی تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ میڈرڈ میں جو اسپین میں اس وبا کا گڑھ بنا ہوا ہے، اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور آمد و رفت کو 13% تک کم کر دیا گیا ہے۔ پھر پیرس اور اس کے آس پاس کے پورے علاقے میں یہ وائرس بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے اب وہاں کسی بھی جگہ 10 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ شہر نیس میں رات 8 بجے کے بعد ساحلوں پر جمع ہونے اور پارکوں میں 10 سے زیادہ افراد کے یکجا ہونے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے متنبہ کر دیا ہے کہ یونائیٹڈ کنگڈم کو اب اس وبا کی دوسری لہر کا سامنا ہے اور حکومت نے پورے برطانیہ کو لاک ڈاؤن کر دینے کو بعید از امکان قرار نہیں دیا کہ برطانیہ آخری ڈیفنس لائن کی حیثیت رکھتا ہے اور اب انگلینڈ کے شمال مشرقی علاقے میں رہنے والے تقریباً 2 ملین باشندوں پر نئی پابندیاں بھی لگا دی گئی ہیں۔ امریکہ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے کہ مزید ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ امن کے سمجھوتوں پر دستخط کر لیں اور دوسری طرف ابوظہبی اور المنامہ واشنگٹن میں ان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے پر دستخطوں کے بعد اب تل ابیب کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امارات نے قابض اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے باضابطہ سرکاری اعلان کے بعد اب پے در پے کئی سمجھوتوں کے ذریعے متعدد شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینا شروع کیا ہے اور وہ اب سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ، سیاحت، توانائی، ٹرانسپورٹ، بینکوں، ٹریڈ اور تجارت، دفاع اور ڈیفنس، زراعت، بزنس مارکیٹس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ان تعلقات کو بڑھا رہا ہے۔ اسی ضمن کا تازہ ترین اعلان ابوظہبی کے میڈیا آفس کی طرف سے کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ کے ابوظہبی کے ادارے نے امارات کے باہر اپنا پہلا دفتر تل ابیب میں کھولا ہے۔ پھر ایک اہم شعبہ سیاحت ہے جس میں اسرائیل اور بحرین کے وزرائے سیاحت نے پہلی مرتبہ ٹیلی فون پر علانیہ بات چیت کی ہے اور انہوں نے ٹورزم کے کئی پیکیجز سمیت ممکنہ سہ فریقی منصوبوں پر گفتگو کی ہے جن میں
امارات بھی شامل ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے تجارت اور ٹریڈ کی، تو امارات اور اسرائیل اس کے متعلقہ شعبوں میں اپنی پارٹنرشپ کو فروغ دیتے ہوئے ان کے آپس کے تعلقات کو بڑھانے کے اقدامات کر رہے ہیں، اور دونوں چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تبادلے اور ٹریڈ کی سطح $4 بلین سالانہ پر پہنچ جائے۔ لیبیا میں تیل کے قومی ادارے نے تیل کی تنصیبات اور بندرگاہوں پر اپنی قوت اور طاقت کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے لیبیائی تیل کی اثر نو پیداوار اور برآمدات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منصفانہ طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ اس کے لیے لیبیا کے متنازع فریقوں کے درمیان گزشتہ دنوں مفاہمت ہو گئی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں ایک مرتبہ پھر نافذ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں کی جانب سے ان پابندیوں کے نفاذ میں ناکامی پر متنبہ بھی کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے اس پر امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں پر متنبہ کیا ہے، اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ایران پر پابندیاں لگانے کی کوششیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں، اور ان کوششوں کا مقصد اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر امریکی تسلط قائم کرنا ہے۔ اور امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور ان انتخابات کو اب ایک نئے بحران کا سامنا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ کی ایک ایسوسیٹ جسٹس روتھ بارڈر گسبرگ فوت ہو گئی ہیں، اور ان کی وفات نے وہاں کی دونوں بڑی پارٹیوں کے درمیان ایک بحث شروع کر دی ہے۔ ڈیموکریٹس پارٹی کا مطالبہ ہے کہ روتھ گنسبرگ کے جانشین کی تعیناتی ملتوی کر دی جائے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کسی حامی جج کو تعینات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مخالف ریپبلکن پارٹی والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلد از جلد اس آن جہانی جج کی جگہ کسی دوسرے جج کی تعیناتی عمل میں لائی جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ داخلہ نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے نئے وزیر اعظم جناب محمد حسین روبلی کو ان کی اس تعیناتی پر مبارکباد دی ہے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے قطری مدد و حمایت کو عالمی برادری کی طرف سے سراہا جا رہا ہے، اور مزید انسانی امداد الخرطوم پہنچا دی گئی ہے۔ ملک میں کورونا سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 120,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ایران نے واشنگٹن کو اس پر مزید پابندیاں لگانے پر متنبہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔